الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله ورسوله او كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سماء اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگنت بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام پوری کائنات دے ایمان دی ادائیگی واسطے جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے. آمین. درد دل نہ دعا کرو یا اللہ ساڑھے اندروں جو بیمار نے، ساڑھے عائزہ و اقارب اندروں جو بیمار نے، دوست و احباب اندروں جو بیمار نے، خاص طور پہ جنہ بیمارہ نے دعا دا کیا ہے اللہ تمام بیمارہ نو خواہ و ہسپتالہ اندر ہون کرا اندر ہون اللہ سارے نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. جو اہل ایمان اہل توحید ساڑھے نمازیاں اندروں بھائیاں اندروں ساتھیاں اندروں دوست و احباب اندروں رشتہ داراں اندروں فوت ہو گئے نے اور میرے والدین اور تو اڈے اندروں جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے دعا کرو اللہ سارے فوت شدگان نو جنت الفردوس عطا فرمائے. مختصر حمد و سلام اور دعا تو بعد آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر ہجرت دے حوالے دے نال چند باتاں عرض کراں گا. اللہ پاک قرآن اور حدیث دے دلائل دے اندر شرح صدر نال حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے سمجھنے دی اور اللہ پاک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. لفظ ہجرت سنیا ہوئے گا ایدہ معنی ہوتا ہے چھڑ دینا، جانا، منتقل ہو جانا. سادہ لفظ دار الکفر دے اندر نکل کے دار الاسلام دے اندر چلے جانا یہ ہجرت کہلاتا ہے. اور ہجرت بہت بڑا عمل ہے اور بہت ثواب والا عمل ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات تے ہجرت کرنے والے دی عزت، عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے اور مہاجرین دے بارے اندر قرآن و حدیث دے اندر بہت ساری باتاں موجود نے جنہیں تو انہاں دی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اور یہ مسئلہ یاد کر لینا چاہیے جس جگہ تے اسلام محفوظ نہ ہوئے، جس جگہ تے دین محفوظ نہ ہوئے وہ تو ہجرت کرنا واجب اور لازم اور فرض ہوتا ہے. لیکن ہجرت نہیں کرتے انہاں دے بارے اندر بیان فرمایا
کہ جدوں انہاں دی موت دا وقت آئے گا تو فرشتے انہاں نوں مارن گے، انہاں دے چہریاں تے مارن گے اور انہاں دیاں کمراں تے مارن گے اور پوچھن گے بھی تسی دین تے عمل کیوں نہیں کیتا، قرآن تے عمل کیوں نہیں کیتا، سنت تے عمل کیوں نہیں کیتا، اسلام دے مطابق زندگی کیوں نہیں گزاری۔ قالوا كنا مستضعفين في الارض، وہ کہیں گے جی اسی تے زمین اندر بڑے کمزور سا، ماڑے سا، حکومت کافراں دی سی اور انہاں کول طاقت سی، وسائل سن، سانو نماز نہیں سی پڑھن دیندے، روزہ نہیں سی رکھن دیندے، قربانی نہیں سی کرن دیندے، کہ تسی اللہ پاک دے رستے اندر ہجرت کیوں نہیں کیتی، اے علاقہ، اے ملک، اے وطن چھڑ کے تسی دارالکفر چو نکل کے، کافراں دی حکومت چو نکل کے دین والی جگہ تے، اسلام والی جگہ تے، پاک جگہ تے کیوں نہیں گئے؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ دی زمین وسیع نہیں کہ تسی دے اندر ہجرت کر جاؤ؟ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، اللہ فرماتے ہیں جڑے ہجرت کرن دے یعنی کر سکتے نے، طاقت رکھن دے باوجود ہجرت نہیں کر دے، انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا اور بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ بعض جگہ ایسی ہوندی ہیں کہ جتنے بندہ ہجرت کر نہیں سکتا، جس طرح کشمیر دے مظلوم مسلمان نے، غزہ دے مظلوم مسلمان نے، آسے پاسے بارڈر نے اور بارڈر کراس کر نہیں سکتے، اس وجہ تو وہ مجبور نے، لیکن جڑا بندہ ہجرت کر سکتا ہے اور پھر بھی ہجرت نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے۔ اور میں حیران واسطے صرف پیسہ کمان واسطے یورپ پہ جا رہے ہیں، کوئی امریکہ دا ویزا لے رہے ہیں، کوئی جناب یورپ دا ویزا، کوئی جرمنی دا، کوئی جاپان دا، کوئی فرانس دا، کوئی کینیڈا جانا چاہ رہے ہیں، کوئی برطانیہ دا جناب جانا چاہ رہے ہیں۔ تو اے بات یاد رکھو، اپنا ملک چھڑ کے اسلام جتھے موجود ہوئے، جن دا بھی اسلام ہے، اپنی سرزمین جڑی مسلمانہ دی سرزمین کو چھڑ کے صرف پیسے کمان واسطے کافرہ دی سرزمین میں جانا اسلام اندر جائز نہیں ہے۔ ایڈ جانتے ہیں یورپ، امریکہ، برطانیہ، انہوں دین پڑھنا سیکھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وچ رہ رہے ہیں، کافران دے اصول اپنا رہے ہیں، کافران دے قواعد و ضوابط اپنا رہے ہیں، وہ کہتا لو جی میں انہیں حکومت دا پابند ہاں، جدو تسی ویزا لینا جس ملک دا جتھے تسی جانا ہے، لازمی گل ہے اوتھے جو انہاں دے قوانین نے، انہاں دی پابندی دا معاہدہ کرنا پینا، تو تسی دستخط کرنے نے اور لکھ کے دینا ہے کہ جی میں تواڈے سارے قوانین نو مناں گا تے پھر ہی ویزا ملے گا نا۔ یہ تو نہیں کہ اپنی مرضی نہ تسی اتنے جا کے رہنا شروع کر دیو جی میں مرضی کرو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ چاہے آج دا دور جدید دور سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر ایک نو آزادی ہے، آزادی اظہار رائے ہے، آزادی خیال، نہ آزادی خیال ملے گا۔ ہاں کافرہ واسطے سب کچھ ہوئے گا لیکن مسلمانہ واسطے کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ انڈیا دے اندر تسی دیکھ لو کتنیاں مساجد نے لیکن نماز اتنے نہیں پڑھن دیتی جاتی۔ کشمیر دے اندر دیکھو کتنیاں مساجد نے جنہاں دے تالے لگا دیتے گئے نے، کفر دیاں حکومتاں نے، کافراں نے، غاصباں نے، ظالماں نے۔ تے کی خیال ہے جڑا یورپ ہے وہ تو اپنی مرضی نال اپنی شریعت تے عمل کرن دے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ انہاں دے اپنے قوانین نے، انہاں نے اپنے ملکاں دے قانون بنائے نے، جدوں تسی جس ملک اتنے آگے کھلے موجہ کرو جو مرضی کرو۔ کئی نوجوان کو موجہ کرنے واسطے ہی یہ جناب یورپ دے ویزے لبدے پھرتے ہیں۔ بے وقوفی دیکھو ساڑھے نوجوانہ دی، ساڑھے لوگاں دی بے وقوفی دیکھو۔ ایک بندہ امریکہ دا ویزا لین واسطے 1 کروڑ روپیہ لاتا ہے۔ کتنے پیسے؟ 1 کروڑ۔ 1 کروڑ روپیہ تواڈے کول ہوے تے پاکستان چ کاروبار کرو، کیا اللہ عزت دی روٹی دے گا؟ لوگ زمینہ بیچ کے، مجھا بیچ کے، لوگ پلانٹ بیچ کے، لوگ مکان بیچ کے، قرضے لے کے جناب یورپ دا ویزا مل جائے جی 60 لاکھ 90 لاکھ کروڑ روپیہ لگا رہے ہیں کل واسطے، کافرہ دی حکومت وچ رہن واسطے۔ رب کعبہ دی قسم ہے منبر تے کھڑا ہاں، اس طرح پیسے کمان واسطے کافرہ دی حکومت وچ رہنا جا کے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ مسلماناں دے ملکاں جاؤ، مسلمان جتھے رہندے نے اوتھے آباد ہو، تو اے اللہ پاک نے کہا جتھے کافران دی حکومت ہو تو ہجرت کر کے دارالاسلام چاہے حکومت ہو تو چھڑ کے آئے۔ اور دیکھو نا قرآن تے سختی نہ کہہ رہے ہیں کہ کافران دی حکومت والی جگہ چھڑو اور اسلام دی سرزمین چاہو اور اسلام والی سرزمین تے آکے تاکہ تسی اپنے اسلام دے مطابق زندگی گزار سکو، اسلامی شاعر کو اپنا سکو۔ کئی ایسے ملک نے
بلکہ امریکہ کے بارے میں سنیا بڑا بڑی محبت کرتا سی، اللہ پاک انہوں جنت نصیب فرمائے، فوت ہو گیا ہے، برطانیہ چ رہندا سی، 2-3 سال پہلے فوت ہے۔ مینوں کوئی بڑی انہیں زور لایا کہ برطانیہ آؤ جی، میں تمہیں بھیجنا وا ویزا، تسی اوتھے آ کے قرآن سناؤ، رمضان دا مہینہ اتنے گزارو، اینے پیسے دیاں گے۔ میں کہا پاویں قرآن سنان جانا جائز بھی ہے، برطانیہ تسی تبلیغ واسطے جا بھی سکتے ہو، یعنی تسی اگر دارالکفر وچ جانا ہے نا تے تبلیغ واسطے جا سکتے ہو یا جہاد واسطے جا سکتے ہو، دو ہی چیزاں نے، یا تبلیغ واسطے جا سکتے ہو یا جہاد واسطے جا سکتے ہو، دو طرح جائز ہے۔ تو اس کے باوجود میں انکار کرتا، میں کہ نہیں بھئی میں وہ برطانیہ نالو نا آ ٹوٹی پھوٹی مسجد ریاض الجنہ سب ایمان پیش کر دے۔ تو اللہ رب العالمین مسلمانوں چونکہ انہاں دی جو شخصیت ہے اور جو انہاں دا دین ہے انہوں محفوظ بنانا چاہتے ہیں، اور کافران ملکہ محفوظ نہیں رہ سکتا، اس واسطے ہجرت دا حکم دیتا ہے۔ اور ہجرت سب تو پہلی جڑی ہجرت ہوئی نا اسلام دے اندر، وہ ہجرت حبشہ دی طرف چند مسلمانہ نے ہجرت کی تھی۔ جدو مکے دے اندر مسلمانہ دے اتے جینا تنگ کرتا گیا، جس طرح پچھلے خطبات دے اندر حبشی رضی اللہ تعالیٰ تے ظلم، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ تے ظلم، انہا ظلم اور انہا زیادتیاں کیتیاں جاندیاں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے شہزادے سن تے مارا کھا کھا کے انہاں دا جسم جڑا سی نا جنہیں سب اپنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹا اندر بن کے الٹا لٹکا کے تھلے دھونی دیتی جاندی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ظلم تے تسی سن دے ہی رہندے انہاں نال جس طرح ظلم کیتا گیا تے بڑا ظلم ہو رہا سی، بڑیاں زیادتیاں ہو رہی سن۔ تو اللہ پاک نے آپس میں مشورے ہونے لگ پے، تو پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساریاں زمیناں وال دیکھیا، سارے علاقیاں وال دیکھیا، سارے ملکاں وال دیکھیا، معلومات نہیں تے حبشہ جڑا ملک سی نا اے دے بارے پتہ چلیا کہ ایتھے جڑا بادشاہ وہ بڑا عادل اور بڑا منصف ہے۔ اسحما او دا نام سی اور او دا لقب سی نجاشی، جو اسی کہنے نا اپنے بادشاہ نو وزیر اعظم، اس طرح وہ اپنے بادشاہ نو، اپنے گورنر نو اپنے بڑے نجاشی کہندے سن، اور او دا نام سی اسحما، بڑا عادل اور بڑا انہوں اور انہاں دی بیوی اور پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نے۔ اور آمینہ دلال فرما دے رہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو بعد دنیا دے اندر پہلا وہ جوڑا میاں بیوی دا جنہیں ہجرت کی تھی نا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ پہلی ہجرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اپنی بیوی دے نال، سارہ علیہ السلام دے نال ہجرت کی۔ اللہ پاک نے مسلمانوں یہ رستہ دکھایا، یہ مکیوں نکلے تھے حبشہ چلے گئے، حبشہ پہنچے نا تے حبشہ میں انہوں نے بڑا سکون ملیا، آرام نال رہنا شروع کرتا انہوں نے۔ حبشہ چ رہ رہا سن کہ مکے چ ایک واقعہ پیش آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ میں داخل ہوئے تے بیت اللہ داخل ہوئے نا تے سین کعبہ دے اندر سارے بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے نے مکے دے تے جدو میرے مصطفیٰ علیہ السلام داخل ہونا تے انہوں نے نبی پاک نو دیکھ کے تے برا بھلا کہنا شروع کرتا، جس طرح انہوں نے عادت سی، دیکھو یہ وال دیکھو یہ اڑیا دیکھو، لولا رجل من القریتین عظیم، معاذ اللہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نو مکے اور طائف جڑیاں دو بڑیاں بڑیاں بستیاں نے، انہاں دونوں بستیاں جو کوئی بڑا بندہ ہی نہیں لبیا نبی بنان واسطے، کچھ سردار کو چودھری لبیا ٹوٹیاں جوتیاں والا تے ایپ پاٹے کپڑیاں والا، انہوں نبی بنانا سی۔ اللہ اکبر، کوئی کسی انداز میں بکواس کر رہے ہیں، کوئی کسی انداز میں تانے دے رہے ہیں، تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی آنکھاں جو آنسو نکلے، دل ٹوٹ گیا، یا اللہ میں نہ ظالمہ نو کی کیا ہے، نہ میں انہوں نے گفتگو کی تھی، نہ انہوں نے بلایا، دو ہی کام کر دے، یا نماز پڑھ دے یا قرآن دی تلاوت کر دے،
تے میرے مصطفیٰ ٹوٹے جے دل نال تے روندیاں اکھاں نال نا بیت اللہ دے کول چلے گا تے جتھے حجر اسود ہے نا اے دے سامنے کھڑے ہو کے تے میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور نماز دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی تے آواز بلند کر کے تلاوت شروع کر دی اللہ اکبر اللہ سورۃ الفاتحہ پڑھی سورۃ النجم قرآن مجید کی سورت ہے سورۃ النجم کدے پڑھیا کرو او دی تلاوت شروع کرتی فرمایا فَكَانَ قَابًا قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ آمینہ دلال نے اونچی آواز نال قرآن دی تلاوت شروع کر دی تھی سورۃ النجم پڑھ رہے ہیں میرے مصطفیٰ اسلام دی آواز بلند ہو رہی ہے پہلی آیت پڑھی نا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ایک کافرہ دے کناں چ آواز گئی کافرہ دے کناں وچ آواز جان دی دیر سی انہاں دے ہاسے رک گئے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ انہاں دیاں جناب باچھا جڑیاں کھلیاں سن بند ہو گئیاں زباناں بند ہو گئیاں جویں جویں میرے نبی دی تلاوت دی آواز قرآن دی انہاں دے کناں وچ پیندی جا رہی ہے انہاں دیاں آوازاں خاموش ہوندیاں جاندیاں نے آوازاں دبدیاں جا رہیاں نے انہاں دیاں گلاں مک گئیاں اور انہاں دی زباناں گونگ ہو گئیاں تے خاموش ہو گئیاں تے بند ہو گئیاں ہن میرے نبی پڑھ رہے ہیں تے بیت اللہ وچ میرے مصطفیٰ دی آواز گونج رہی ہے قرآن دی تلاوت گونج رہی ہے وہ لوگوں پڑھنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بیت اللہ تے جڑی کتاب پڑھی جا رہی ہے کتاب اللہ جگہ دی اپنی تاثیر ہے کتاب اللہ قرآن دی اپنی تاثیر ہے پڑھنے والے مصطفیٰ دی زبان دی اپنی تاثیر ہے آمینہ دلال پڑھتے جا رہے ہیں کافر سنتے جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ دی آواز گونج رہی ہے کافران محاسے پھل گئے ہیں زباناں بند ہو گئیاں نے خاموشی کنال قرآن دی سیرت ابن ہشام اندر بھی رحمت للعالمین اندر بھی بہت ساریاں کتاباں اندر واقعہ موجود ہیں آمینہ دلال قرآن پڑھ دیاں سورۃ النجم دی آخری آیت تے پہنچے نام فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا جدا معنی ہے بے اللہ نو سجدہ کرو اللہ پاک دی عبادت کرو ایک وہ آیت ہے جس سے اللہ دے پاک پیغمبر سجدہ کر دے سن قرآن اندر 14 ایسے مقام نے جتھے میرے نبی نے سجدہ کیتا ہے جدوں اس جگہ تے تلاوت کر دیاں پہنچ دے آپ سجدہ کر دے سجدہ تلاوت نو کیا جاندا ہے آمینہ دلال نے پر کہہ کے سر سجدے وچ رکھ دیتا تے اللہ پاک نے نہ کافراں تے ایسا اثر پایا جن نے بھی میرے نبی دے دشمن بیٹھے سن سارے اللہ دے سامنے سجدے ڈگ پے سارے سجدہ کر لیا جدو سجدہ کیتا نام سجدہ دے کر لیا بے بس ہو کے سجدہ کرن تو بعد مکے جناب واویلا پہ گیا سارے کافر انہاں سردارہ کو لا گئے سردار جی تسی تے سانو روک دے سو آج تسی اللہ پاک نو سجدہ کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ یہ ان کا بتاں دی تعریف کیتی سی انہاں نے ساڈے بتاں دی تعریف کیتی تے اسی اللہ پاک نو سجدہ کر دیتا حالانکہ جھوٹ ہے میرے پوری صورت ہی بتاں دے خلاف ہے اللہ فرماتے ہیں فرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان اللہ فرماتے ہیں کسے دا نام تسی لات رکھ لیا کسے دا منات رکھ لیا کسے دا عزہ رکھ لیا اے سارے توڑے پیر فقیر تے بابے درویش اینا دے جڑے تسی نام رکھ کے اینا دی پوجا پاٹ کر رہے ہو اے کچھ نام ہی نے جڑے تسی رکھے نے جے توڑے آبا و اجداد رکھے نے اے اللہ دے شریک نہیں ہو سکتے اللہ پاک نے نام لے لے کے بتاں دی نبی کیتی ہے اے کہتے ہیں جی انہوں نے ساڑھے بتاں دی تعریف کی تھی اسی اللہ رب رحمان نو سجدہ کر دیتا اللہ اکبر اللہ مکے وچ تے گل مک گئی لیکن ایک گل مشہور ہوندیاں چل دیاں ایک جناب شہر تو دوسرے شہر تو تیسرے شہر ایک گل تے واقعہ مشہور ہو گیا جدو حبشے اندر گل پہنچی تے حبشے انداز نہ کرنگے او جدو سن کے کرنگے تو ہور گل کرنگے تے ایک گل جدو حبشے پہنچی تے کی گل پہنچی کہ مکے والے سارے
مسلمان ہو گئے نے تے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تے باقی صحابہ نے سوچا جے سارے مسلمان ہو گئے نے تے پھر سانو کی لوڑ ہے ایتھے رہن دی، چلو واپس چلیے اپنے وطن اندر، اپنے شہر اندر۔ انہاں نے جناب اپنا وہ بوریا بستر اٹھایا تے واپس مکے چ پہنچ گئے۔ ادھر حالات نے کہ ادھر مکے والے نے اپنی خفت مٹان واسطے مسلمانوں تے ظلم ہور بڑھا دیتا ہے۔ اوتھے گل کی پہنچی مسلمان ہو گئے نے، ایتھے ظلم بڑھ گیا ہے، ایتھے زیادتیاں ود گئیاں نے، ایتھے مسلمانوں کو ماریا زیادہ جا رہے ہیں، پہلے نالوں زیادہ مسلمانوں تے ظلم ہو رہا ہے اور زیادتی ہو رہی ہے۔ تے اے بیچارے نے بھی فرمایا بھی تسی اللہ دے بندے ہو کیوں واپس آ گئے ہو؟ انہوں نے دسیا نہیں سانوں تے پتہ چلیا بھی مکے چل ٹھیک ہو گئے نے، سارے مسلمان ہو گئے نے، سی واپس آ گئے ہاں۔ اچھا چلو دوبارہ پھر ایک قافلہ تیار کیتا گیا، او دے اندر پہلے تو بھی زیادہ لوگ شامل ہو گئے۔ ادھروں مکے والے نے اپنے پہرے بتا دیتے کہ انہاں نوں بھجن نہیں دینا ہن۔ ادھروں اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک ہور قافلہ ہجرت دا تیار کرتا جنہوں کیا جاتا ہے اسلامی تاریخ اندر دوسری ہجرت حبشہ۔ پھر دوبارہ دوسرا قافلہ میرے نبی نے بھیجیا تے ایک قافلہ بھی بچدا بچاندا اللہ پاک نے انہاں ظالماں نوں جڑے انہاں دے پہرے دار سن انہاں نوں انیا کر دیتا اور ایک قافلہ بھی مکے چوں نکل گیا تے حبشے پہنچ گیا۔ یہ جو حبشے پہنچے نا یہ ساڈے کولوں جا کے سکون دی زندگی کیویں گزار سکدے نے؟ انہوں نے اپنے بندے تیار کیتے اور انہوں نے تحفے تحائف دیتے کہ جاؤ جا کے بادشاہ نجاشی نو ملو اصحابہ نو اور انہوں تحفے تحائف دے کے نا انہوں رام کرو، او دے وزیرہ مشیرہ نو کو پیسے دے کے کوئی تحفے دے کے نار لاؤ تے او دے سامنے گل پیش کرو کہ ساڑھے چند غلام دوڑ کے آ گئے نے، اسی انہاں غلاماں نو واپس لے آنا چاہنے ہیں تے تسی انہاں غلاماں نو اپنے ملک چوں کٹ دیو تے واپس بھیج دیو۔ یہ چلے گا اتھے بڑے سمجھدار اپنے والوں بندے انہوں نے کلے بڑے بولن والے جڑے بڑے خطیب قسم دے لوگ، انہوں نے جا کے جننے بھی وہ سن نا وزیر مشیر نجاشی دے انہوں نے ملے۔ ایک جگہ تے میرا درس سی تے پولیس والا آیا، اچھے ہوتے تھے سی کوئی افسر سی بڑا، تو میں نے کہنے لگے جی میں اللہ پاک دے فضل و کرم نال کدے کسی کو کوئی پیسے نہیں لے، کدے کوئی ہور معاملہ نہیں کیتا تے کئی باری سانوں جو ہوتا ہے کہ پلیوں پیسے خرچنے پیندے نے تے جڑے پیسے اسی پلیوں خرچنے ہیں وہ سرکار نہیں دیندی تے اسی وہ لوگوں کو لے لیا کریے۔ میں کہا بھی تسی لوگوں کو لینا بھی جیتا خرچہ ہے سرکار دا وہ لو، لوگوں کو لینا تے حرام ہے۔ پھر نال دسن لگا بھی وہ کئی باری نا وہ کئی لوگ آ جاندے نے تحفہ دے دیندے نے یا اسی کتے جانے ہاں دکان تے وہ سامان لئی دا تو کہندے لے جاؤ جی بس ٹھیک ہے، وہ کوئی جاندا ہے جی کسے کول چاہیے تو ڈسکاؤنٹ دے دیندے نے تے حلال ہے ساڈے واسطے۔ میں کہا بھی میں اللہ پاک دے فضل و کرم نال دعویٰ ہے میرا، باقی تے طالب علم ہی ہے نا تے میں طالب علم دا دعویٰ ہے جی میرے کول بڑا علم ہے، میں مفتی ہاں جناب، میں قرآن پڑھانا وا حدیث پڑھانا وا لوگ جانتے نے، لیکن میں دکان تے جاواں مینوں تو کوئی نہیں ڈسکاؤنٹ دیندا، مینوں تو کسی نے نہیں کہا بھی گھر صاحب فری لے دو چینی اج کر، کدے کوئی نہیں کہندا جی گھر صاحب آٹا تھوڑے گھر جا رہے ہیں تسی لے کے جاؤ فری لے جاؤ۔ میں کہ تانوں کیوں کہندے نے؟ وردی دی وجہ تو نا، تسی اپنی وردی اتار کے جاؤ تو پھر ویکھاں گے کون تانوں دیندا ہے جاندا نہیں، وہ کوئی ڈسکاؤنٹ بھی نہیں دے گا۔ تے میں کہ جو کچھ بھی تانوں دتا جاندا ہے نا یہ رشوت حرام ہے، یہ لینا جائز نہیں۔ سرکاری افسران نو کوئی بھی تحفہ ملے سارا مال لیا تو اللہ رسول کے سامنے رکھتا ہے، کچھ چیزاں وچ وکھریاں کر لیاں تے آمینہ دے لال پوچھے بھی آ کی ہے، انہاں کہہ دی اے مینوں تحفے ملے نے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام بڑے غصے چ آ گئے، چہرے دا رنگ سرخ ہو گیا، فرمایا تو اپنی والدہ دے گھر چ بیٹھا رہا تے پھر میں ویکھاں گا تینوں کون آ کے تحفہ دیندا ہے؟ اے تحفے نہیں، وہ آپ نے سارے وہ کو لے کے اس زکات دے مال وچ رکھ لے کہ اے تحفہ لینا جائز نہیں ہے۔ تو سرکاری ملازمین واسطے کسی بھی شعبے وچ ہون اس طرح دے کوئی تحفے اس طرح دے معاملات رشوت دے زمرے چاہندے نے تے اے رشوت دے رہن جا کے ان نجاشی دے وزیراں مشیراں اللہ جی اور سارے وزیراں اپنے نال ملا لیا بھی تسی نجاشی دے سامنے گل کریا جے یا اسی گل کران گے تو تسی تائید کریا جے، کیونکہ کسی مجلس سے پتہ گل کرے تو سارے وہ محتی کھڑے ہو جان ٹھیک ہے تو وہ بادشاہ ہوئے قاضی ہوئے کوئی بھی فیصلہ پھر وہی کرنا پہنتا ہے تو نجاشی پھر وہی فیصلہ کرے گا جو اسی چاہاں۔ آپس میں جنہاں نے سال بال کر لی تے چلے گئے نجاشی دے دربار اندر اور جا کے کیا جی ساڈے ملک جو کچھ بندے بھج کے تہاڈے کول آ گئے نے، ساڈے غلام میں تے اسی لینا ہے۔
نجاشی بڑا سمجھدار آدمی سی آکے تے فساد پھیلا رہے ہیں ساڈے انہاں نال تعلقات خراب ہو جان گے یہ جناب مکے والے نال عرب والے نال پہلے ساڈے تعلقات خراب سن ہن بہتر ہوئے نے تے یہ پھر تعلقات خراب کرن گے دو ملکاں دے کڈو انہاں نوں او جویں زرداری کہے نان سٹیٹ ایکٹرز یہ ملکاں دے تعلقات خراب کر دے انڈیا اور پاکستان دے جڑے مجاہد بنے پھردے نے وچکار ہو کہندا ہے نان سٹیٹ ایکٹرز او بھی اودے کہندے بھی نان سٹیٹ ایکٹرز انہاں نوں کڈو نہیں مار ساڈے تعلقات خراب انہاں کہا نہیں نہیں گل تا دوواں طریقاں دی سنا گے اور عدل دا تقاضا بھی یہ ہے کدے کوئی تانوں گل سنائے تے اودی گل تے یقین نہیں کرنا میں تانوں کسی دے بارے گل سناواں نا تے تسی گل تے یقین نہیں کرنا جب تک دوسرے بندے کو گل پوری سن نہ لو ساڈے ہاں یہی سب تو بڑا سیاپا ہے ایک بندہ وہ جناب آ جاندا ہے اور ساڈے کان بھرنے شروع کر دیندا ہے کسی دوسرے مسلمان بھرا دے خلاف غیبتاں کر کے چغلیاں کر کے اسی بھی اپنا دین وہی بنا لینے جو کو سن بیان کردا ہے جھوٹیاں گلاں تے اعتبار نہ کریا کرو سچی گل بھی ہوے تے اعتبار نہ کرو جب تک دوسرے فریق کو گل نہ سن لی جائے انہیں بلا لیا مسلمانوں بھی ہاں بھی مسلمانوں دسو بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اتھے تقریر کی تھی بڑی خوبصورت انہیں دسیا کہ بادشاہ سلامت اسی زنا کردے سا بدکار سا شراباں پیندے سا چوریاں کردے سا عزتاں دے لٹیرے سا اور اسی اللہ پاک نے شرک کردے سا 360 بت بنا کے بیت اللہ دے اندر رکھے ہوئے سن پھر اللہ نے ساڈے تے ترس آیا اور ڈب دی سسک دی انسانیت کو بچان واسطے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے وچ انہوں نے آگے کیا شراب نہیں پینی انہوں نے آگے کیا شرک نہیں کرنا توحید دا پیغام سنایا اللہ دا کلام لے کے آئے قرآن سنایا اور ساڈیاں زندگیاں بدل گئیاں دسو اسی غلط کام کیتا ہے کہ صحیح کیتا ہے کام تے صحیح ہویا ہے تے اے چاہندے رہے کہ دوبارہ سانو لے کے جان ایک جو کہنے لگا بھی کل ویکھیا جے میرے دماغ چ ایک گل آئی ہے تے میں کل جا کے نا نجاشی دے دربار چ ایسا میں جناب نقطہ اٹھانا ہے ایسا جناب نقطہ اٹھانا ہے نجاشی نے تکے مار مارے انہوں کٹ دینا ہے بس اسی آرام نہ سو جاؤ کوئی گل نہیں پریشان ہو اگلے دن پھر نجاشی دے دربار میں گلے پھیرے آ گئے انہوں نے کہا کل جو گل ہو گئی سی تے پھر تسی اج آ گئے خیر ہے انہوں نے کہا جی گل ہے چلو ساڈیاں گلاں چھڈو انہاں دیاں وی چھڈو انہاں نے ساڈا دین مذہبی رنگ دتا ہی اس واسطے سی تاکہ وہ جذباتی ہو جائے اور دوسرا مسئلہ ہے کہ یہودی جڑے نا یہودی ایک مریم علیہ السلام دے بارے بڑا برا عقیدہ رکھتے اے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دا معجزہ نہیں مانتے نعوذ باللہ لا یعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے او مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو غلط کہنے سن تو چونکہ یہ بھی پتہ سی عیسائیاں بھی یہودی جڑے نے بڑے خلاف نے اور عیسیٰ علیہ السلام دے خلاف بکواس کرتے ہیں اور مریم علیہ السلام دے خلاف بکواس کرتے ہیں وہ سودا مسلمانوں کا بھی عقیدہ یہ ہوئے انہیں جب اپنا پینترا مارے نا بڑا اپنا سٹیا تیر کہ وہ سمجھے گا بھی شاید انہاں دا عقیدہ یہودیاں والا ہے انہوں نے کیا بلاؤ بھی مسلمانوں انہوں کو عقیدہ انہوں نے کیا حضرت سلام بادشاہ سلامت اپنی زبانی دساں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو اسی قرآن میں جو سنے ہیں وہ دساں قرآن سنان والے میں تو پانا چاہیے تھا نا قرآن سنان کا کوئی ٹائم لگنا چاہیے تھا جڑے اہل توحید نے اہل حق نے جن نے باطل لوگ نے وہ سارے اہل توحید تو اہل حق تو لوگوں کو روک دینے انہاں تو دور رہو انہاں کول نہ بیٹھیا جے قرآن چھڑ کے انہیں اللہ دے سچے دین تے آ جانا ہے تا روک دینا تے اسی بہانے لبدے رہنے ہیں کہ بہانا ہوئے اسی جا کے اوتے قرآن سنائیے اور انہوں نے اللہ دا دین سچا سنائیے حدیث سنائیے کوئی بہانا لبے سانو تے مسلمان وہ بھی بہانا لبدے سے بھی کسی طریقے نال قرآن تے سنائیے نا کیونکہ جنہیں قرآن سن لیا پھر او دے تو متاثر ہوئے بغیر رہ سکتا نہیں اللہ اکبر اللہ تو نے کہا جی اپنی زبانی دساں کہ پیارے پیغمبر دی زبان جو اسی سنے ہیں قرآن وہ دساں انہوں نے کہا تو وہی دس جڑا تواڈے نبی نے تانوں دسیا ہے وہ قرآن دے اندر کی لکھیا ہے اللہ اکبر اللہ تے جعفر رضی اللہ تعالی پھر تے قرآن دی سورۃ مریم دی تلاوت دسیا کہ قرآن اللہ نے پوری سورت نازل کیتی ہے جیڑی مریم علیہ السلام دے نام تے وے تسی اے ظالم کہندے مریم نو نہیں مانتے ساڈا دا قرآن دے وچ سورۃ مریم دے نام دی
اور پھر تلاوت فرمائی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ أَنَّ رَسُولُ رَبِّكَ لِيَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ یہ قرآن میرے مصطفیٰ تے نازل ہویا، اللہ نے نبی نے پڑھ کے سنایا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھیا، نجاشی دے دربار اندر اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، جدے اندر بی بی مریم دا تذکرہ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا تذکرہ بھی ہے۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ اللہ دا قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، وہ سارا واقعہ بیان ہوتا جا رہے ہیں۔ تو ویکھن وچ بڑا نیک لگنا ہے، شریف لگنا ہے، لیکن پھر بھی میں تیرے کولوں رحمان دی پناہ مانگنی ہاں، میں کلی بیٹھی ہوں، تو میرے کول کیوں آ گئے ہیں؟ اے تو چلا جا، میرے کول نہ، میرے نیڑے نہ۔ وہ کہندے نے میں تے جبریل ہاں، اللہ دا فرشتہ ہاں، تو ڈر نہ، پریشان نہ ہو، میں بیٹا دین آیا ہاں، میرے گھر بیٹا کیویں ہوئے گا؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، میں تے بری نہیں ہاں، میں تے بدکار نہیں ہاں، میں تے نیکو بغیر باپ تو بھی اللہ عطا کر دیندا ہے۔ منگنا ہوئے تے اللہ کو منگیا کر، اللہ دین تے آوے تے کس طرح دیندا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اے بی بی مریم پریشان ہو گئی، اے جناب جبریل نے انہاں دے جناب گریبان اندر پھونک ماری، اے حاملہ ہو گئیاں۔ 9 مہینے بعد اللہ پاک نے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام دے دیتا۔ اے بیٹے عیسیٰ نو اے جناب گود وچ چکے ہیں تے لے کے بستی ول آ رہی ہے، پریشان ہے۔ اللہ میں لوگاں نو کی جواب دیاں گی؟ کوئی منے گا نہیں، چپ دا روزہ رکھے ہیں تے اسی آپ پہ تیریاں صفائیاں پیش کر دیواں گے۔ اللہ نے پھر کہ صفائیاں پیش کیتیاں، اے جدو لے کے آئی قوم ساری کٹھی ہو گئی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون دی بہنے تیرا باپ بھی برا نہیں سی، تیری ماں بھی بری نہیں سی، تو کی گل کھلا کیویں پوچھ سکدے ہاں جڑا ماں دے جناب گود اندر بچہ پہ ہے؟ اے جناب سوچ رہے نے کیویں پوچھ سکدے ہاں؟ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو جواب سے زبان دیتی، قال انی عبد اللہ، کہتے ہیں لوگوں میں اللہ دا بندہ ہاں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میری ماں تے الزام نہ لاؤ، میری ماں پاک ہے، اللہ نے میں نو کتاب دیتی ہے، میں نو نبی بنایا ہے تے بطور معجزہ اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ دی مثال انجے جویں آدم نے، اللہ نے انہوں ماں باپ دو کمل ہوئی۔ نجاشی نے زمین تو ایک تیلا چکیا، ایک دن کا اٹھا کے کہتا ہے جعفر جو تو بیان کیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو سچی شان ہے، جو انہاں دا مقام ہے، جو انہاں دا مرتبہ ہے، جو میں جاننا ہاں، جو اسی